بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد سے روایت ہے کہ بشیر بن قعب ادوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رویہ رکھا کہ نہ اس کو دھیان سے سنتے تھے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے ابن عباس، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری بیان کردہ حدیث سن رہے ہیں۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ جاتی اور ہم کان لگا کر غور سے اس کی بات سنتے۔ پھر جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس حدیث کے جسے ہم جانتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ باتیں مجھ سے چھپا لیں۔ انہوں نے فرمایا، لڑکا خالص احادیث کا طلبگار ہے، میں اس کے لیے حدیث سے متعلق تمام معاملات میں صحیح کا انتخاب کروں گا اور موضوع اور گھڑی ہوئی احادیث کو ہٹا دوں گا۔ کہا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے منگوائے اور ان میں سے چیزیں لکھنی شروع کیں، اور یہ ہوا کہ کوئی چیز گزرتی تو فرماتے، باخدا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاؤس سے روایت ہے، کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قدر چھوڑ کر باقی سب کچھ مٹا دیا، اور سفیان بن عیینہ نے ہاتھ جتنی لمبائی کا اشارہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ساری کتاب میں سے اسی قدر تحریر درست تھی، باقی سب الحاقی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا جب بظاہر حضرت علی کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے کیسا عظیم الشان علم بگاڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر بن عیاش نے ہمیں بتایا، کہا میں نے مغیرہ سے سنا، فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سند میں ایوب اور ہشام اور دو سندوں میں ہشام سے روایت ہے، انہوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی، کہا یہ علم دین ہے، اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا ابتدائی دور میں عالمان حدیث اسناد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا، ہمارے سامنے اپنے رجال حدیث کے نام لو تاکہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہل بدعت کو دیکھ کر ان کے حدیث قبول نہ کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوزاعی نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں طاؤس رحمہ اللہ سے ملا اور ان سے کہا مجھے فلاں شخص نے اس طرح حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب استاد
پوری طرح قابل اعتماد ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے طاؤس رحمہ اللہ سے عرض کی، فلاں نے ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب ثقافت میں بھرپور ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں مدینے میں 100 اہل علم سے ملا جو دین میں تو محفوظ و مامون تھے لیکن ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا یہ اس علم کے اہل نہیں۔